سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ بگ بینگ جو ہے وہ کیا ہے۔ بگ بینگ میں کچھ لے کر آؤں۔ جی بگ بینگ یہ ہے، غور کیجئے گا۔ بگ بینگ جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یوں سمجھے یہ ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نقطہ ہے جو کہ انرجی سے بھرپور ہے، انرجی ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جہاں پر ہے یہاں پر اس کی گویا کہ کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، کوئی سائنس کے پاس یا کوئی ایسے آلات نہیں ہیں، کوئی ایسے ٹولز نہیں ہیں کہ جن ٹولز کے ذریعے اس کو میجر کیا جا سکے، ٹھیک ہے نا، یا اسے دیکھا جا سکے، بالکل نہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ پردے کے پیچھے ہے۔ یہ کس کے پیچھے ہے بھائی؟ آواز نہیں آ رہی؟ پردے کے پیچھے۔ یہ جو کائنات ہے اس کے پیچھے ہے، پردہ ہے۔ اس کائنات میں رہتے ہوئے آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے، کوئی رسائی نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ گویا کہ یہ کیا ہے؟ وہی غائب۔ اب ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ذرہ ہے، ایٹم ہے، یہ ایک ایٹم ہے، آپ کو بتا دیے انویزیبل ہے، غائب ہے۔ یہ پھٹتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پھٹتا ہے۔ یہ جو اس کا پھٹا ہے تو اس کا پھٹنا کیا ہے؟ پھٹنے سے انرجی ریلیز ہوئی، وہ انرجی جو ہے وہ مادے میں کنورٹ ہوتی چلی جا رہی، اور کائنات جو ہے وہ وجود میں نہ صرف آتی چلی جا رہی بلکہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی مسلسل، ٹھیک ہے جی۔ کائنات جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کب تک پھیلے گی؟ تب تک پھیلے گی جب تک کہ جو مکمل وہ انرجی ہے وہ خارج نہیں ہو جاتی، مکمل انرجی میٹر نہیں بن جاتی۔ وہ جو انرجی کا ایٹم ہے، جب تک وہ ساری کی ساری انرجی ساری کی ساری انرجی کائنات کا روپ نہیں دھار لیتی، میٹر کا، ٹھیک ہے جی، تب تک کیا ہوگا؟ تب تک کائنات پھیلتی چلی جائے گی، اور جب وہ ساری کی ساری انرجی ریلیز ہو جائے گی، میٹر کا روپ دھار لے گی، کائنات کی صورت میں وجود میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، کائنات پھیلتی چلے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ہو جائے گی ساری انرجی جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی، ساری انرجی جو ہے وہ میٹر میں کنورٹ ہو جائے گی، کائنات بن جائے گی، تو پھر جیسے یہ کائنات پھیلتی چلے گی اسی طرح کائنات واپس ریورس سکڑتی چلی جائے گی، واپس ریورس کیا ہوتا چلا جائے گا؟ واپس ریورس جو ہے وہ چلتی واپس ریورس جاتی نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ساری کائنات اسی میں سمو جائے گی واپس، ٹھیک ہے جی۔ ساری کائنات پھر غائب، کہاں چلی گئی؟ جہاں سے نکلی تھی پھر واپس۔ اور اس کی سادہ سی مثال سمجھ لیں، وہ یہ دیکھیں، بالفرض مان لیں کہ یہ وہ کیا ہے، یہ ہے وہ، یا اس سے بھی آسان کر لیتے ہیں، چلیے ایک بار اس کو پھر اگلی طرف جائیں گے۔ یہ مان لیں کہ یہ وہ ہے انرجی کا ایٹم، ٹھیک ہے جی۔ یہ پھٹا، دھماکہ ہوا، اور یہ کائنات جو ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی، کب تک پھیلے گی؟ جتنے اس میں پھیلاؤ، جتنی پھیلنے کی گنجائش ہے، یہ دیکھیں اب اس سے زیادہ اب نہیں کھینچا جا سکتا اسے، ٹھیک ہے جی۔ جتنی لچک تھی اسے کھینچا جا چکا۔ جب یہ فل کھینچ رہی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر یہ واپس دوبارہ، سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ جی، یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا، اب بہت سارے لوگوں نے، اکثریت نے مان لیا یہ نظریہ، اکثریت کیا سمجھے؟ سب نے مان لیا، کسی نے سوال تو اٹھایا ہی نہیں اس کے اوپر۔ ایک طرف سے سوال آیا، وہ سوال کہاں سے آیا؟ وہ سوال آیا مذہب کی طرف سے، مذہب جو ہے مذہبی طبقہ، وہ سوال کن کی طرف سے آیا؟ مذہبی طبقے کی طرف، مذہبی طبقے کی طرف سے سوال کیا آیا، کیوں آیا؟ پہلے یہ سمجھ لے کہ آیا کیوں۔ یہ جو اس نظریے کے قائل ہیں، اس نظریے کے دعوے دار ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو مذاہب کہتے ہیں کہ کوئی اس کائنات سے باہر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ کائنات جو ہے
اس کے باہر کوئی گاڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، ایسے کسی گاڈ کا وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے کسی گاڈ کا وجود ہی نہیں ہے. وجود ہی نہیں ہے. کیوں وجود نہیں ہے؟ وجود اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جو انرجی کا جو ایٹم پھٹا جس سے کائنات وجود میں آئی، اس سے پہلے وقت سپیس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں. تھا ہی نہیں. تو جب کچھ تھا ہی نہیں تو گاڈ کہاں سے آ سکتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، جب کچھ تھا نہیں سے کچھ تھا وجود میں آیا، یہ کائنات وجود میں آئی، تو کل کا کل کیا ہے؟ یہ کائنات ہی ہے، اس کے علاوہ اس کے باہر کچھ نہیں ہے. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. جو ہے وہ کیا ہے؟ کائنات ہی ہے. کائنات ہے، اس کے علاوہ اس کے باہر کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ جو مذہب ہے، انہوں نے مذاہب نے سوال جو ہے وہ کھڑا کر دیا، مذہبی ٹھیکیداروں نے یا مذہبی لوگ جو ہیں انہوں نے سوال جو ہے وہ کھڑا کیا سوال یہ کھڑا کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڈ، ایشور، اللہ جو ہے اس کا وجود نہ ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو یہ نظریہ پیش کرتے ہیں سائنسی طبقہ، وہ ان کا اپنا دعویٰ ہے، ان کا اپنا کہنا ہے کہ کوئی بھی شے جو ہے وہ بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. سمجھا رہی ہے؟ یعنی کائنات میں کسی بھی شے میں غور کریں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا بھائی خود بخود اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، خود بخود نہیں آ سکتی وجود. ایسا ہی ہے نا، جیسے یہ ڈسٹر ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا خود بخود وجود میں آیا؟ نہیں، جس کو کوئی بنانے والا ہے، کسی کمپنی میں، کسی فیکٹری میں بنا، کسی نے بنایا اسے، ٹھیک ہے نا، یہ مارکر ہے، بنانے والا ہے، خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اب جو مذہبی طبقے انہوں نے کہا کہ دیکھو، غور کرو، ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ کچھ بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، دوسری طرف گاڈ کی نفی کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو تم کیسے سچے ثابت ہوتے ہو؟ تم کیسے سچے ثابت ہوتے ہو؟ کیونکہ اگر بغیر بنانے والے کے کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا تو اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی خود بخود؟ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ گئی؟ وجود میں کیسے آ گئی؟ اب کچھ عرصہ تک تو اس سوال کو اگنور کیا جاتا رہا. یہ جو سوال ہے اس کو کیا کیا جاتا رہا؟ اس کو اگنور کر دیا گیا. کیونکہ یہ سوال اٹھانے والے زیادہ لوگ نہیں تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، کم لوگ تھے. لیکن آج موجودہ دور میں ہوا یہ کہ یہ سوال ریز کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی. نہ صرف مذہبی طبقہ بلکہ یہ جو یعنی کہ جو پڑھا لکھا طبقہ خود کو کہتا تھا، وہ بھی مولویوں کے چنگل کا یعنی کہ چکر میں پھنس گئے، مذہب کے چکر میں پھنس گئے کہ ہاں بھائی واقعہ یہ بات تو ٹھیک ہے، جب کوئی بھی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. چلو اگر مان لیا جی کائنات خود ہی بن رہی ہے لیکن وہ جو ایٹم انرجی کا پھٹا وہ کیسے خود بخود کیسے پھٹ گیا؟ کوئی نہ کوئی پھٹانے والا تو ہوگا. یعنی یوں یہ سوال، جب اس سوال نے سار اٹھایا تو اب وہ جو طبقہ تھا انہوں نے یعنی کہ خود سے ہی یعنی کہ یہ سمجھنا شروع کر دیا، یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی اب ہماری بے عزتی ہونا شروع ہو گئی، ہمارا نظریہ جو ہے وہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے. کیا کیا جائے؟ لوگوں کو مطمئن کیا جائے. اب مطمئن کرنے کے چکر میں اب انہوں نے ایک اور نیا نتیجہ گھڑا، نیا جو ہے وہ ایک فارمولا گھڑا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ملٹی یونیورس. وہ کیا ہے؟ ملٹی یونیورس کیا ہے؟ ملٹی یونیورس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، واقعتاً بغیر بنانے والے کو کچھ بھی وجود میں نہیں آتا، اور کائنات یہ بھی ہے خود بخود وجود میں یہ بن رہی ہے خود بخود. لیکن جو وہی بنیاد جو ہے جو ہوئی، جو اس کا بیج ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے تو بنیاد ہے نا. یعنی کہ اگر وہ ذرہ پھٹا اور اس ذرے کے اندر وہ کیلکولیشن کس نے رکھی، میتھمیٹکس کس نے رکھی؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی. کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. چلو مان لیا کائنات خود بخود بن رہی ہے، مان لیا، لیکن جو ذرا تم کہتے ہو بگ بینگ، وہ جو انرجی کا ایٹم پھٹا، وہ ایٹم جو انرجی کا انڈیویژل وہ کہاں سے آیا؟ اس کے اندر یہ جو میتھمیٹکس ہے وہ کس نے رکھی؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. اس کے اندر یہ اتنی پیچیدہ ترین میتھمیٹکس اور پرفیکشن کس نے رکھی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا. اب یہاں پر یہ جو خود کو سائنسدان کہہ لو نے سائنسی طبقہ یہاں پر مار کھا گیا. یہاں پر ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے کیا کہا
انہوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ مان لو ایک درخت جو ہے وہ کائنات ہے. درخت کیا ہے؟ کائنات ہے. کائنات. اب درخت کہاں سے وجود میں آیا؟ بظاہر درخت خود وجود میں آیا. اب آیا کہاں سے؟ پتہ چلا جناب بیج سے وجود میں آیا. کس سے وجود میں آیا؟ بیج سے. بیج سے. وہ بیج کہاں سے آیا؟ بالکل وہی بات. مان لیا جناب یہ کائنات جو ہے وہ خود بہت ہے، لیکن یہ جس سے وجود میں آئی جو بیج ہے، وہ جو ایٹم ہے انرجی کا، وہ کہاں سے آیا؟ بیج کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا جیسے درخت جو ہے وجود کہاں سے آیا؟ بیج سے. بیج کہاں سے؟ وہ کسی دوسرے درخت سے آیا. وہ کسی دوسرے درخت سے آیا. دوسرے درخت سے آیا. وہ درخت کہاں سے آیا؟ وہ بیج سے آیا. وہ کس بیج سے آیا؟ وہ بیج کسی اور درخت سے آیا. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جی. تو یہاں پر اب کتنے درخت؟ کوئی حد آئے گی؟ نہیں. کوئی آئے گی حد؟ نہیں آئے گی. کوئی حد نہیں آئے گی. تو اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک درخت ہے. تو وہ جو انرجی کا ایٹم جو ہے جو پھٹا ہے جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، وہ مان لیں بیج ہے اس کائنات کا. وہ بیج کہاں سے آیا؟ ایک دوسری کائنات سے آیا. ٹھیک ہے جی. وہ جو کائنات ہے اس کا بیج کہاں سے آیا؟ وہ بھی تو بنی نا کسی نہ کسی سے. اس کا بیج اور ایک پیچھے اور ایک کائنات سے آیا. وہ اس کا بیج کہاں سے آیا؟ اس کا بیج اور ایک کائنات سے آیا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ جو کائنات ہے اس کا بیج کہاں سے آیا؟ اس کا بیج ایک اور کائنات سے آیا. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی. اب کہیں بریک لگتی ہے؟ نہیں. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا ملٹی یونیورس. ابھی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آگے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملٹی یونیورس. ملٹی یونیورس. ملٹی یونیورس کیا ہے؟ ملٹی یونیورس جناب جو بگ بینگ ہے، BIG، بگ، BANG، بگ بینگ. بگ بینگ جو ہے اس کا یعنی کہ اس کے پیچھے اس کی بیک پر کیا ہے؟ تو بیک پر ہے M سے ملٹی کر لیں اور یونیورس UNI یونیورس کر، بس UN نہیں کر لیں، ملٹی یونیورس اس کی بیک. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی. غور کیجئے گا اس میں. اب ذرا غور کریں، اتنے بڑے عقل مند ہیں بندہ اب ان سے یہ سوال کرے کہ بھائی کہیں نہ اس طرح تو دیکھنا ابتدا ہے نا، اس کائنات کی ابتدا بھی تم کہہ رہے ہو ہے، انتہا بھی ہے. ابتدا کس سے ہوئی؟ وہ بیج سے، ایٹم سے، انرجی کا. وہ ایٹم کہاں سے آیا؟ وہ ایک دوسری کائنات سے آیا، ٹوٹا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کائنات اس کا بیج کسی اور کائنات سے، اس کا بیج کسی اور کائنات سے. وہ تو بھائی سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ بتاؤ نا. جی. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سٹارٹنگ کہاں سے ہوئی؟ اب کوئی جواب نہیں. بگ بینگ پہلے گڑا گیا اور اچھلے، واہ جی ہم تو بہت دور پہنچ گئے، کائنات کی حقیقت تک پہنچ گئے، سارے راز ہی کھل گئے. تھوڑا وقت گزرا، بگ بینگ پر جب سوالات اٹھے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے ہی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک اور جھوٹ کر لیا گیا، ملٹی یونیورس. اور وہ ایسا جھوٹ ہے کہ اب جس کا دارو بھی کوئی نہیں، جس کی دعا بھی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی سر جی بالکل کلیئر ہو گیا. اب ہم نے اس کے اوپر یعنی کہ اس کے اوپر بات کرنی ہے، اس کو ہم نے فراڈ ثابت کرنا ہے. ابھی تو ہم صرف یہ واضح کر رہے ہیں بگ بینگ اور ملٹی یونیورس کیا ہے. بگ بینگ اور ملٹی یونیورس کیا ہے ابھی تو ہم صرف یہ واضح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں ایک اور مزے کی بات ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے سوال کی وجہ سے یہ ملٹی یونیورس کا نظریہ آیا بگ بینگ سے پیچھے، ٹھیک ہے نا، جن لوگوں کی وجہ سے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہے مذہبی طبقہ. مذہبی طبقہ کیا کہتا ہے؟ مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہیں، گاڈ کہیں، ایشور کہیں. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو بھی کہیں، جو کہ اس کائنات سے باہر ہے. ٹھیک ہے جی. جی. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ کوئی بھی شے، یعنی کہ یہ تو حقیقت ہے، کوئی بھی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. تم کہتے ہو کہ جب
کوئی بھی شاید چھوٹی چھوٹی، یعنی انہوں نے کہا، سائنسدانوں نے، سائنسی طبقے نے، کہ مذہبی طبقے کو کہا کہ جب تم یہ بات مانتے ہو، کہتے ہو کوئی بھی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی بھی شے خود بخود نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آئے گی؟ اس لیے اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی وہ خود کتنا بڑا ہوگا؟ وہ خود کتنا بڑا خود ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ جب یہ کائنات خود بخود سے وجود میں نہیں آ سکتی، تو پھر وہ جس نے اس کائنات کو بنایا وہ کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کو بھی تو کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا نا۔ جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی اب آگے سمجھ بھی طبقہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو دو چیزیں ہیں، یا تو چپ کر کے یہیں پر مان لو، کہو کہ بس ہماری عقل اینڈ ہے، اس سے پیچھے ہم نہیں جائیں گے۔ کیونکہ اس کے پیچھے اگر جائیں تو پھر وہی سوال وہیں کا وہی رہے گا، بھائی اللہ کو جس نے بنایا اگر وہ اللہ ہے، اس کو کس نے بنایا؟ کیونکہ وہ بغیر بنانے والے کیسے وجود میں آ گیا؟ جی جی تو اس طرح پیچھے سے پیچھے چلے جائیں، چلتے کوئی سٹارٹنگ آئے کوئی اینڈ آئے گا نہیں۔ تو اس وجہ مذہبی طبقہ کیا کہتا ہے؟ مذہبی طبقہ کہتا ہے بس چپ کر کے یہی مان لو کہ اللہ ہے، اس کو کس نے بنایا، اس کے پیچھے جاؤ ہی نہ۔ کیوں؟ اسے ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی تو سائنسی طبقہ کیا کہتا ہے؟ کیوں ہم کیسے مان لیں؟ ہم کیسے مان لیں؟ اب مذہبی طبقہ جو ہے، سائنسی طبقہ جو ہے، اس نے کیا کیا؟ جب مذہبی طبقے نے یہ سوال ریز کیا، اس وجہ سے انہوں نے بگ بینگ کی وجہ سے کہا نا، یعنی کوئی اللہ واللہ نہیں۔ تو جی اب جب مذہبی طبقے نے کہا کہ بتاؤ کہ وہ کائنات کا بیج کہاں سے آیا، وہ ایٹم کہاں سے آیا، سمجھ؟ اب یہاں پر وہ سائنسی طبقہ بھی پھنس گیا۔ سائنسی طبقہ بھی اسی سکے کا دوسرا رخ ثابت ہو گیا، جس سکے کا ایک رخ ملا ہے، مذہب ہے، وہ کوئی بھی مذہب ہو۔ جی بالکل۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو کائنات ہے، جو ایٹم پھٹا، یہ بگ بینگ سے وجود میں آئی، تو وہ جو سمجھو جو ایٹم پھٹا تھا انرجی کا، وہ بیج مان لو، وہ بیج کسی دوسری کائنات سے آیا، تو اس کا بیج اس سے پیچھے کائنات سے آیا، اس کا بیج اس سے پچھلی سے، اس کا اس سے پچھلی سے، تو یوں کیا ہے جی؟ ملٹی یونیورس، کوئی ابتدا ہے ہی نہیں۔ تو بھائی اگر اس بنیاد پر بگ بینگ سچ ہے، تو اس بنیاد پر اللہ کا وجود بھی ہے، پھر وہ بھی سچ ہے، مولوی بھی سچے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی اگر میرے پیارے بھائی اس بنیاد پر ملٹی یونیورس کی جو ہے بنیاد پر اگر بگ بینگ سچ ہے، تو پھر ملٹی گاڈز بھی سچ ہیں۔ جی جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے استاد۔ یعنی دونوں سیم کے سیم ہیں۔ مذہبی کی طبقہ یہ کہتا ہے کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے، اور مذہبی طبقہ کا نظریہ کے بتائے ملٹی گاڈ بن جائے گا، ملٹی اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اور جو سائنسی طبقہ ہے ان کا بھی، یعنی وہ سکہ کا، وہ کہتے ہیں کائنات ہی جو کچھ ہے، اگر گاڈ ہے وہ بھی کائنات ہی ہے، لیکن یہ کائنات بیچ ایک دوسری کائنات، وہ کائنات بھی پھر بات گاڈ ہوئی۔ ملٹی یونیورس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ سائنس کے ملٹی گاڈ۔ جی کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو گیا۔ اچھا اب آئیں حقیقت کی طرف۔ یہ کتنا بڑا دجل ہے، دونوں طبقہ، سائنسی ہو یا مذہب، دونوں طبقے کی حقیقت کیسے چاک ہوتی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ دیکھیے گا ذرا، بگ بینگ کیا ہے؟ بگ بینگ جناب کہتا ہے، بگ بینگ یہ ہے کہ یہ کائنات کی یہاں سے ابتدا ہوئی، یہ آگے پھیلتی چلی جا رہی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آگے پھیلتی چلی جا رہی۔ کب تک پھیلے گی؟ جب تک کہ وہ ساری انرجی، یہ جو انرجی ہے، یہ ساری کی ساری انرجی، یہ جو ڈاٹ ہے، یہ سارا کا سارا میٹر میں، کائنات میں کنورٹ نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جب یہ کنورٹ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دوبارہ یوں سمجھیں، یہ آگے اس طرح پھر سکڑنا شروع ہو جائے گی۔ پھر وہیں اسی نقطے میں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی
یہاں سے سٹارٹ ہوئی پھیلی پھر منج میں سکرتی واپس اسی ڈاٹ میں واپس چلی گئی. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. اچھا اس نظریے کے مطابق کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے انرجی, یہ ہے انرجی. یہاں پر ایک لائن کھینچ لیں, یہ ہے اس کی انتہا, پیک. جیسے پہاڑی کی پیک ہوتی ہے نا, یہ پہاڑ ہے, اوپر جا رہے ہیں, پیک آ گئی, یہاں سے پھر نیچے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جی تو اسی طرح یہ پیک ہے. پیک کا مطلب کیا ہے کہ جو انرجی ہے یہ مادے میٹر میں کنورٹ ہوتی جائے گی. یعنی انرجی جو ہم کہتے ہیں ای, اور میٹر جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں ایم. ٹھیک ہے جی. ای این ای آر جی وائی اور ایم اے ٹی ای آر. ٹھیک ہے جی. میٹر. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو انرجی ہے ای جو ہے یہ میٹر میں کنورٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. انرجی میٹر میں. ٹھیک ہے جی. جی جب یہ ساری انرجی میٹر میں کنورٹ ہو جائے گی, ساری انرجی میٹر میں کنورٹ ہو جائے گی, میٹر میں کنورٹ ہو جائے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ میٹر جو ہے واپس انرجی میں کنورٹ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. واپس انرجی میں. اس طرح ہوتے 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 واپس انرجی ای سے پھر واپس ای میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. سائنس یہ یعنی کہ جو بگ بینگ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انرجی میٹر میں کنورٹ ہوتی چلی جا رہی یعنی ون وے ہے, ون وے ٹریفک. کیا ہے؟ ون وے ٹریفک ہے. ون وے ٹریفک ہے. اب اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ نہ صرف انرجی جو ہے وہ میٹر میں کنورٹ ہو رہی ہے, بلکہ ایٹ اے سیم ٹائم جو میٹر ہے وہ واپس انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے, تو بگ بینگ کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. بگ بینگ کی بالکل باطل ثابت ہو جاتا ہے. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. بگ بینگ کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. جب بگ بینگ کا بیڑا غرق تو ملٹی یونیورس کہاں گئی؟ وہ تو پہلے بکواس ہے. جی. اگر ملٹی یونیورس جس بنیاد پر ملٹی یونیورس سچ ہے اسی بنیاد پر اللہ بھی ایک گاڈ ایشور کائنات سے باہر وہ بھی وجود رکھتا ہے. ایسا ہی ہے نا. آپ ذرا غور کریں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہی بات, بڑے سے بڑا سائنسدان آ جائے, بڑے سے بڑا پڑھے لکھے آ جائیں, بڑے سے بڑے سائنٹسٹ, میں چیلنج کرتا ہوں, میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ بول رہے ہیں, یہ جو آپ بول رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ کا بولنا کیا ہے؟ یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں, حرکات و سکنات جو بھی آپ کر رہے ہیں, یہ حرکات و سکنات کیا ہیں؟ جسے آپ سوچنا کہتے ہیں, سمجھنا کہتے ہیں, جسے آپ جذبات کہتے ہیں, احساسات کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ جو کائنات کے جو ایکشنز ہیں یہ کیا ہے جی؟ کائنات پہ چھوڑے, صرف اپنے وجود کی مثال لے لیں, اپنے وجود کی مثال لے لیں, یہ کیا ہے؟ جب آپ غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی باڈی میٹر ہے, آپ کی باڈی میٹر ہے. اب میٹر جو ہے یہ پروسیس باڈی کے ہر ایٹم میں پروسیس ہو رہا ہے. الیکٹران جو ہے وہ جب نیوٹران کے گرد گھوم رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ میٹر انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے. لیکن 100% میٹر انرجی میں کنورٹ نہیں ہو رہا. 100% میٹر انرجی میں کنورٹ نہیں ہو رہا. اس سٹیج پر میٹر میں سے کچھ میٹر جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج جو ہے, کچھ پرسنٹ وہ انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کون سی انرجی میں؟ آپ کی باڈی کے اندر دو طرح کی انرجی جنریٹ ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ یہ جو آپ کی باڈی ہے یہ میٹر ہے, میٹر دو طرح کی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے. ایک ہے ٹھنڈی انرجی اور دوسری ہے گرم انرجی. یعنی ایک ہے نیگیٹو ایک ہے پازیٹیو, ایک ہے پازیٹیو ایک ہے نیگیٹو. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو دو طرح کی انرجی ہے اس کو ماپنے کا آپ کے پاس آلہ ہے, اسے آپ ماپ سکتے ہیں, اسے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے آپ دیکھ سکتے ہیں, ماپ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس آلات ہیں, ان کو آپ میئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ جو دو طرح کی انرجی ہے پلس اور مائنس, یہ کیا ہوتا ہے؟
یہ دونوں آپس میں ضم ہوتی ہیں، یہاں پر ان کا جھگڑا ہوتا ہے. یہ جب یہاں پر مائنس ادھر آتی ہے اور یہاں سے پلس ادھر آتی ہے، یہاں پر جب یہ ٹکراتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ غائب ہو جاتی ہیں. غائب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غائب ہو جاتی ہے. یہ غائب ہو جاتی. دیکھیں گرم انرجی یعنی ٹھنڈی پازیٹیو انرجی جو ہے اس کا بھی وجود ہے، نیگیٹو اس کا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں وجود رکھ رہے ہیں. یہ دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ جگڑتی ہیں، جگڑتی غائب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو دو انرجیز ہیں، یہ اس سے پیچھے کیا تھا؟ میٹر. اس کے پیچھے کیا تھا؟ میٹر. اس سٹیج پر کیا بن گئی؟ میٹر سے کیا بنا؟ میٹر دو طرح کی انرجی میں کنورٹ ہوا. یہ دو طرح کی انرجی کہاں گئی؟ یہ آپس میں ضم ہو کے غائب. کہاں گئی؟ یہ دونوں ایک دوسرے میں گھس گئی. دونوں جب ایک دوسرے میں گھسیں تو غائب. وہ جو انرجی ایک کمپلیٹ وجود ہے وہ بن گئی واپس انرجی. کون سی انرجی؟ وہی انرجی جس سے کہتے ہیں کائنات کا جو ماخذ ہے. جی کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ آسمان و زمین میں غور کریں، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ہر لمحے نہ صرف انرجی میٹر میں کنورٹ ہو رہی ہے، بلکہ میٹر واپس انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے. جی نہ تو اب جو بگ بینگ ہے، بگ بینگ کے نظریے کے مطابق کائنات کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. بگ بینگ کے مطابق کائنات کا ایک اول ہے اور ایک آخر ہے. بگ بینگ کے مطابق انرجی پہلے ہے اور میٹر بعد میں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن جب آپ حقیقت میں غور کریں تو حقیقت کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ جو بگ بینگ ہے، چونکہ یہ تو باطل ہو گیا، اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں. دیکھیے گا حقیقت. حقیقت یہ ہے کہ ایک سرکل ہے، ایک سرکل ہے. سرکل میں یہ لائن لگا لیں، حد. ٹھیک ہے؟ یہ سرکل یوں سمجھیں کہ اس طرح ٹریول کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اس طرح گھوم رہا ہے، اس طرح گھوم رہا ہے. یوں مان لیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایم اور یہ کیا ہے؟ ای، انرجی. ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ انرجی. یہ ہے میٹر اور یہ ہے انرجی. میٹر ہر لمحے یہاں سے واپس انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے اور انرجی ہر لمحے یہاں سے کیا ہو رہی ہے؟ میٹر میں کنورٹ ہو رہی. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ بالکل. یہ ایک سرکل چل رہا ہے. کون سا سرکل؟ بالکل وہی سرکل جیسے آپ کو یہ کائنات کے انگ انگ میں یہ سرکل ملے گا. مثال کے طور پر غور کریں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ زمین ہے، پرتھوی، ارتھ. ٹھیک ہے جی؟ اس کے غور کیجئے گا، اس کے آپ یہ لائن لگا لیں. ادھر اندھیرا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ادھر کیا ہے؟ ڈارکنس ہے. ادھر جو ہے وہ سورج ہے. ٹھیک ہے؟ یہ روشنی ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ برائٹنس. ٹھیک ہے جی؟ جی. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو زمین ہے، زمین جو ہے یہ ہر لمحے ادھر سے روشنی میں داخل ہو رہی ہے، ادھر سے واپس اندھیرے میں داخل ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ بالکل. ادھر سے یہ کیا ہے؟ نائٹ، این، اور یہ کیا ہے؟ ڈے، ڈی. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہر لمحے سرکل چل رہا ہے. این ڈی میں آ رہا ہے، ڈی این میں جا رہا ہے، این ڈی میں، ڈی این میں، ہر لمحے. غور کیجئے گا کب تک؟ یہ این جو ہے یہ ادھر ڈی بنتا ہے، ڈی بنتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ ڈی آگے اس وقت تک ڈی رہتا ہے جب تک وہ مکمل ڈی یعنی مکمل اپنا آپ ظاہر نہیں کر دیتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟
جی جب تک ڈے اپنے آپ کو مکمل پورا ظاہر نکال لیتا میں کیا ہے، جب وہ پورا ظاہر رہتا ہے پھر وہ واپس این میں چلا جاتا ہے. این اس وقت این رہتا ہے جب تک وہ مکمل اپنے آپ کو این یعنی اپنا این ہونا ثابت نہیں کر دیتا. تو آگے یہ ہر لمحے آپ دیکھتے ہیں، ہر لمحے رات دن میں داخل ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے دن رات میں داخل ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی اور یہ ہر چیز اینٹی کلاک وائز جا رہی ہے، ہر چیز، بہرحال ہر چیز جو ہے اینٹی کلاک وائز. اب غور کیجئے گا ذرا، بڑی حیران کن بات یہ ہے، یہاں پر جو ہے اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیتے ہیں اور پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے. یوں سمجھیں کہ یہ ایک کیا ہے، یہ ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک سرکل ہے. سرکل ہے. اس سرکل کے اس طرف یہاں پر ایک بندہ ہے، بالکل سیم یعنی کہ بالکل اس کے اپوزٹ اس طرف ایک دوسرا ہے، ٹھیک ہے جی. جی یہ دونوں سیم رفتار سے، دونوں سیم سپیڈ سے، سیم رفتار سے بھاگ رہے ہیں، سیم رفتار سے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ان میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے؟ بتائیں ذرا. ان میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے؟ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں استاد جی. اگر آپ کہیں گے یہ پیچھے ہے تو آپ کو وہ بھی پیچھے نظر آئے گا، کہیں گے یہ آگے ہے تو آپ کہیں گے یعنی کہ وہ بھی آگے نظر آئے گا. یعنی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھی نظر آئیں گے، آگے بھی نظر آئیں گے. آپ یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے. آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ آگے کون ہے، آگے کون ہے پیچھے کون ہے. آگے اور پیچھے تب ہوتا ہے جب، غور کریے، جب ایک کی بجائے دو وجود ہوں، جب ایک سے زائد وجود ہوں. جب وجود ہی ایک ہے، جب وجود ایک ہے، وجود ہی ایک ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں ایک کو آپ آگے اور پیچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یا بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بالکل کلیئر ہو گیا. تو یہ کیا ہے ذرا غور کریں، یوں سمجھ لیں یہ کیا ہے جناب، یہ ہے ایم میٹر، ٹھیک ہے، یوں سمجھ یہ ہے انرجی. تو یہ ہر لمحے انرجی میٹر میں، میٹر انرجی میں، انرجی میٹر میں، میٹر انرجی میں، انرجی میٹر میں، میٹر انرجی میں، انرجی میٹر میں، میٹر انرجی میں. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی انرجی پہلے ہے یا میٹر پہلے ہے، آپ یہ طے نہیں کر سکتے. آپ یہ بالکل طے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک سرکل ہے. کیسے آپ طے نہیں کر سکتے؟ میں ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چلے جی آپ مان لیا انرجی پہلے ہے تو پھر بتائیں انرجی کیا ہے؟ انرجی بتا سکتی ہے میں کیا ہوں؟ بتا سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تو زیرو ہے، یہاں پر تو زیرو ہے نا. انرجی اپنے آپ میں کیا ہے؟ زیرو ہے نا. بالکل. تو زیرو کچھ بتا سکتا ہے میں کیا ہوں؟ نہیں. زیرو بتا سکتا ہے میں کیا ہوں؟ وہ بھائی زیرو کا مطلب کیا؟ زیرو ہے ہی نہیں. بتائے گا کب؟ یہ جو اس کا یہ جو میٹر ہے یہ ظاہر ہے. یہ ظاہر کیا ہے؟ انرجی بتا رہی ہے میں کیا ہوں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی انرجی اپنے آپ کو ظاہر کر رہی ہے، بتا رہی ہے میں کیا ہوں. اب جو ظاہر ہے اس سے پوچھا جائے انرجی کیا ہے، وہ بتا سکتا ہے انرجی کیا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا. یعنی وہ جو زیرو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا. ہاں دوسری فارم میں بتا سکتا ہے. کیسے؟ وہ یہ جو اس کی اپیرنس ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے.
تو آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے. ہر لمحے انرجی، یعنی انرجی جو ہے وہ ظاہر اور باطن کا چکر چل رہا ہے. ظاہر باطن ظاہر باطن ظاہر باطن، ہر لمحے ظاہر بھی ہو رہا ہے، ہر لمحے باطن بھی ہو رہا ہے، ہر لمحے ظاہر بھی، ہر لمحے باطن بھی. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی جی. نہ اس کی کوئی انتہا ہے نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. اب ملٹی یونیورس ہو بھائی، ملٹی یونیورس کی طرف تم تب جاؤ جب تم اس کا بیج ثابت کرو، اس کا اول اور آخر ثابت کرو. پہلے یہ سرکل ہے، کائنات سے سوال کرو. کائنات کیا خود نہیں بتا رہی ہر شے سرکل نہیں ہے؟ ہر شے سرکل میں نہیں گھوم رہی؟ وہ بھائی اتنا آسان ہے. آپ زمین کو دیکھو، زمین یہ جو دن رات ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے دن اور رات؟ جی بتائیں نا. جی بالکل سرکل ہے. ہر لمحے رات دن میں داخل ہو رہی ہے اور عین اسی لمحے دن رات میں داخل ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ساری رات جو ہے وہ دن میں داخل ہوگی، جب ساری رات دن بن جائے گی پھر دن جو ہے واپس رات میں جائے گا، اس وقت تک جب تک سارا رات میں چلا نہیں جاتا. یعنی ایک وقت پر رات کا وجود ہے اور دوسرے وقت پر ایک ہی وقت پر جو ہے وہ رات کا دن کا وجود جو ہے وہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے. ایک ہی ٹائم میں رات بھی ایگزسٹ کر رہی ہے اور ایک ہی ٹائم میں اسی وقت اس کے پرل دن بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ نہ رات کم ہوتی ہے نہ دن کم ہوتا ہے، نہ رات زیادہ ہوتی ہے نہ دن زیادہ ہوتا ہے. دونوں ایکولی. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل دونوں ایکولی چل رہے ہیں، ایکولی چال ہے. دن رات بن رہا ہے، یعنی جو دن رات بنتا ہے اتنی رات اتنے میں دن بن جاتی ہے. یعنی لین دین، لے دے لے دے لے دے لے دے لے دے، یہ سلسلہ چل رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی بہت زبردست مثال دی آپ نے. وہ تو بھائی بگ بینگ تو بتائیں نا، بگ بینگ یا ملٹی یونیورس تو تب ثابت ہوتا ہے جب اس کا کوئی اول ہو یا آخر ہو. کوئی اول و آخر ثابت ہوتا ہے؟ نہیں. جب اول و آخر ہی کوئی نہیں، بگ بینگ کہاں سے آ گیا؟ اول و آخر ہی کوئی نہیں ہے تو بگ بینگ کہاں سے آ گیا؟ اب بگ بینگ فراڈ ثابت ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بالکل استاد جی. اس سے بڑا کوئی فراڈ ہے؟ نہیں. آج تک کسی نے کوئی لب کشائی کی کہیں گوگل میں کہیں ہے یہ چیزیں آج تک کسی نے کہا بتایا؟ نہیں بالکل نہیں. اس سے پہلے کہیں بھی. دوسری بات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مذہبی پنڈت جو ہیں، مذہبی پنڈت کون؟ ہندو کی بات نہیں ہو رہی. جتنے بھی مذہبی پنڈت ہیں، کوئی ان کو ملا کہتا ہے، کوئی مولوی کہتا ہے، کوئی پادری کہتا ہے، کوئی ربی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی پنڈت کہتا ہے. جتنے بھی مذہبی پنڈت ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار، ملاٹے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، غور کریں، وہ کہتے ہیں ہاں جی بگ بینگ حقیقت ہے. بگ بینگ کیا ہے؟ حقیقت ہے. مثال کے اوپر ایک انڈیا کے نالائق صاحب ہیں، نالائق، سب سے پہلے انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کلیم کیا. انہوں نے کہا جی ہاں جی بگ بینگ حق ہے، بگ بینگ دا قرآن میں بھی ذکر ہے. اور وہ آیت سامنے رکھی، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں آسمان اور زمین دونوں پہلے ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑا، الگ الگ کیا. جی بالکل. تو کہتے یہ تو قرآن تو بگ بینگ کا بتا رہا ہے. وہ عقل کے اندھے، جو بات قرآن میں کہی جا رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے کیا یہ پتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ جی کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ تجھے جب یہ ہی نہیں پتا قرآن کیا ہے تو قرآن سے کسی چیز کو ثابت کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل.
آپ کو قرآن سے کچھ ثابت نہیں کرنا، بلکہ قرآن نے آپ کی تصدیق یا تردید کرنی ہے۔ جی آپ کچھ کہو، آپ کوئی نظریہ پیش کرو، آپ کوئی بات کرو، آپ حق ہونے کا دعویٰ کرو، قرآن اس کی تصدیق یا تردید کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن احسن الحدیث ہی ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ بالکل کہ قرآن کیا ہے؟ احسن الحدیث، قرآن احسن الحدیث ہی ہے۔ کوئی ایک بھی آیت، یعنی کہ قرآن کیا ہے، یوں سمجھے یہاں قرآن اتارا گیا، یہاں سے لے کر یہ آگے ساتھ ہے، اور یہ درمیان میں یہ جو ایونٹس ہیں یہ سارے ایونٹس ہیں، کیونکہ یہ لائن کیا ہے، یہ ایونٹس جڑے ہوئے ہیں، ہر ایونٹ کے ساتھ اگلا ایونٹ جڑا ہے، ہر ایونٹ کے ساتھ یہ وقت کی پٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کیا ہے؟ احسن الحدیثی، الحدیثی، یہ جو حدیث ہے یہ کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث کس سے؟ آپ نے پہلی بار حدیث حدث سے، حدث کسے کہتے ہیں؟ کچھ بھی ہونا، اور حدیث تسلسل کے ساتھ جو ہو رہا ہونا، تو یہ تسلسل کے ساتھ جو ہو رہا ہے، درخت بن رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا، حال میں بھی، آگے فیوچر میں بھی، تو یہ کون سی حدیث ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات حدیث سے، جب قرآن اتارا گیا تب سے لے کر آگے فیوچر میں جو ہو رہا ہے وہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات کیا؟ سارے کا سارا حدیث نہیں، کہا الحدیث، یعنی اس میں سے مخصوص یہ ہے، یہ والی حدیث ہے، یہ والا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی قرآن میں ان حدثات کا ذکر ہے، قرآن میں ان ایونٹس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی کیسے ذکر ہے؟ کوئی بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا مستقر نہیں آ جاتا۔ جب یہ مثال اس کا وقت آ گیا، جب یہ ایونٹ ہوگا تو اس پر مبنی جو قرآن کی آیت یا آیات ہیں وہ بیان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں کوئی دعویٰ کرتا ہے بگ بینگ ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، تو قرآن بتائے گا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ اگر حق ہوا تو قرآن کی آیات تصدیق کر دیں گی، ہاں یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کا قرآن کے نزول کے وقت جو ہے وہ ذکر اتار دیا گیا تھا اس ساتھ ان آیات کی صورت میں۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل سچ۔ تو اب چیز یہ ہے کہ بھائی قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مستقر نہیں آ جاتا۔ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ لِكُلِّ نَبَأٍ، تمام کی تمام جو نبائن کے لیے کیا مستقر ہے، ہر نبا اپنے اپنے وقت پر پڑی ہوئی ہے، وہ سارے کا سارا علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، جو اللہ نے چھپا دیا، وہ سارے کا سارا علم یہ وقت کی پٹی کے اوپر ماضی میں، مستقبل میں، فیوچر میں اپنے اپنے مقام پر پڑا ہوا ہے، اس نے قرار پکڑا بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک کسی کا مستقر نہیں آتا تب تک اس پر مبنی جو آیات ہیں وہ بیان نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جیسے جس کا مستقر آئے گا آیات بیان ہوتی چلی جائیں گی۔ تو نالائق صاحب، آپ جو دعویٰ کر رہے ہو تو ذرا قرآن کو کہو نا، تصدیق کرے قرآن۔ بالکل قرآن میں تو ملتا ہی نہیں ہے۔ جی قرآن میں نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ تو قرآن اگر خاموش نظر آ رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن اس کو باطل کی کیٹیگری میں ڈال رہا ہے۔ جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی قرآن کہہ رہا ہے میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا، میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن، آپ کو تو پتہ نہیں قرآن کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر قرآن میں ایسی آیت ہے یا آیات ہیں تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، غور کیجئے گا، وجہ یہ ہے، یہ بات کہی گئی ہے کہ عقل کے اندو ذرا غور کرو، آپ کائنات کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ بات کی بات ہے۔ دور چھلانگ لگا کے جاتے ہو، پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، اپنے گریبان میں تو جان لو پہلے۔ یہ جس زمین پر تم موجود ہو اور اس کے گرد جو گیسوں کی 7 تہیں ہیں، جی یہ 7 تہیں ہیں، یہ کیا تھا؟ یہ دونوں، یہ زمین اور اس کے گرد آسمان جو ہیں، یہ دونوں اکٹھے تھے، دونوں اکٹھے تھے،
ملے ہوئے تھے، بند تھے، ایک ہی وجود تھا. ٹھیک ہے، ان دونوں کو الگ کیا، یعنی کہ اسی سے ان کو یعنی کہ زمین بھی بنا دی اور اس کے گیسوں کی تہیں آسمان بھی بنا دیا. کیسے؟ بتایا کہ سپیس کے اندر یہ جو میٹر ہے یہ ٹریول کر رہا ہے، یہ مختلف اقسام کے شابیہ ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں. کیا ہوتا ہے غور کیجئے گا، مختلف اقسام کے شابیہ ٹریول کر رہے ہیں. اور ٹریول کیسا ہے؟ ہر شابیہ، ہر سیارہ، ہر سیارچہ، ہر ستارہ نہ صرف اپنے محور پر گھوم رہا ہے بلکہ وہ ایک بڑے سرکل میں بھی ہے، وہ بڑا سرکل آگے سرکل میں، ہر لحاظ سے سرکل ہے، ہر لحاظ سے سرکل ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر لحاظ سے آپ کو گیند نظر آئے گا. جی دیکھیں، تو وہ چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر خلا میں یہ ایک شابیہ جو ہے یہ تیر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک دوسرا جو ہے وہ بھی تیر رہا ہے. یہ ان دونوں کی ٹکر ہو جاتی، ان دونوں کی ٹکر ہو جاتی. یہ دونوں جو ہے وہ جب ٹکر ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نہ صرف دونوں آپس میں یعنی وہ ضم ہو گئے ہیں بلکہ کوئی گھومنا اور آگ لگ گئی ہے. آگ سے نا ستارہ بن گیا. یہ کیا بن گیا؟ ستارہ بن گیا. اب جب ستارہ بن گیا تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ دونوں جو پہلے سیارچے تھے یہ آپس میں ملے ٹکرائے ہیں تو آگ کا گولا بن گیا، تو ان میں گیسیں خارج ہو رہی ہیں، گیسیں گرد جمع ہو رہی ہیں، اس کے گرد جمع ہو رہی ہیں. اب جب گیسیں جمع، اس میں سے جتنی گیسیں خارج ہو رہی ہیں وہ ریلیز ہو گئیں، جتنی گیسیں ریلیز ہونی ہیں وہ ہو گئیں، تو گیس کی ایک طے وجود میں آ گئی. اب کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی ایک مغناطیسی کشش وجود میں آ گئی، اس کی ایک اپنی میگنیٹک فورس جو ہے وہ وجود میں اب اس کی میگنیٹک فورس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک شابیہ جو ہے ایک قسم کی شابیاں وہ گزر رہے ہیں، وہ جب اس کی رینج سے گزرتے ہیں تو وہ آگے نہیں جا پاتے بلکہ اس کی میگنیٹک فورس کھینچ لیتی ہے، تو یہ اس کے گرد زمین کے گرد گھومنا شروع کرتے کرتے زمین پر بارشیں، اس کے اوپر زمین تو نہیں، اس وقت ستارہ ہے، اس کے اوپر بارشیں سر بارشیں شروع ہو گئیں. اب یہ جو سیارچے آ رہے ہیں گر رہے ہیں تو اگلی سٹیج کیا ہو رہی؟ مزید سیارہ یعنی مزید اور گیسیں جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو گئی، مزید اور. اس طرح کرتے 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 مختلف مراحل ہوتے 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 نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غور کریں کہ یہ جو زمین ہے یہ چونکہ ایک ستارہ ہے، ستارہ اس کے جو ہے وہ جل جل کے گیسوں کا اخراج ہو رہا ہے، گرد گیسیں جمع ہو گئی ہیں، گیسوں کا ایک مکسچر، اور اس کے اوپر جاگ آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ جاگ آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ یہ اپنے محور پر گھوم رہی ہے تو اس کی وجہ سے کیا دباؤ پڑنے سے جاگ کہیں سے اوپر اٹھ جاتی ہے، کہیں نیچے ہے، کہیں سے اوپر اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب کیا ہوتا ہے؟ گیسیں چونکہ اندر سے خارج ہونا بند ہو گئی ہیں، اندر سے گیسیں خارج ہونا بند ہو گئی ہیں، گیسوں کا اخراج بند ہو گیا، لیکن اندر لیکوڈ ہے، آگ، لاوا، مکمل لیکوڈ. اگر اندر کوئی ہارڈ بال نہیں ہے زمین کے اندر، یہ کہتے ہیں جی زمین کے اندر ایک ہارڈ بال ہے، نہیں جی، جاہل ہیں اعلیٰ درجے کے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جاگ ہے یہ خشک ہونا شروع، یہ فریز ہونا شروع ہو جاتی، جمنا شروع کر دیتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ جمنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ جمنا شروع کر دیتے تو یہ چٹانیں اور جو وہ لاوا ہے جو ستارہ اس کے گرد ایک چٹان کا خول قائم ہو جاتا ہے. کس کا خول؟ چٹان. یہ جاگ جم کے فریز ہو کے ایک چٹان بن جاتی ہے. چٹان کا خول جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. چٹان کا خول وجود میں آنے سے کیا ہوتا ہے؟ ستارہ کنورٹ ہو جاتا ہے سیارے میں. جو پہلے سٹار تھا وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے پلینٹ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ مزید اور میٹر آتا ہے. تو یہ جو چٹانیں ہیں ان کے درمیان جو یہ جو وقفے ہیں یہ سپیس یہ فل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو لیئرز ہیں یہ وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیئرز، یہ جو مٹی کی مختلف جتیں ہیں، ریت، یہ پتھر اور یہ مٹی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوتا ہے؟ وہی کہ وہ گھوم رہی ہے اور دباؤ پڑنے سے کہیں کہیں سے یہ مٹی جو چٹانوں کے ساتھ ادھر سے چٹانوں کے ساتھ وہ چونکہ اٹک جاتی ہے. گاڑی ہے نا، گاڑی آپ سفر کر رہے ہیں
تو اگر گاڑی تیز چل رہی ہے تو آپ کو پتا چیزیں جو ہے یا سامان جو ہے وہ پیچھے کو پھسلے گا یا نہیں پھسلے گا. اور اگر کوئی پیچھے کچھ باندھا ہوا یا کوئی رکاوٹ ہے اس کے ساتھ وہ دباؤ پڑے گا. اگر پیچھے نرم شے ہوگی یا لوز ہوگی تو ایسے پریس ہو جائے گی. جی. تو اسی طرح یہ جو مٹی کی تہیں ہیں چٹانوں کے ساتھ ان کو ٹیک لگ کے دوسری طرف دباؤ پڑنے سے یہ بھی کہیں کہیں سے اوپر اٹھ گئیں, کہیں سے اوپر اٹھ گئیں, اور یہ مٹی کے پہاڑ جسے آپ کہتے ہیں. بہرحال یہ ہوتے ہوتے آخری 4 اقسام کے شابی آئے. تو یہ پروسیس ہو رہے ہیں, ہوتے ہوتے ان میں سے گیسیں خارج ہو رہی ہیں. اب گیسوں کا مکسچر جب زمین کے اوپر, یعنی یہ زمین جو یہ مکمل ہو گئی ہے, شہابیے جو ہیں ان کی بارشیں بند ہو گئی ہیں, زمین مکمل ہو گئی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورج وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا آتا ہے؟ سورج وجود میں آتا ہے. سورج وجود میں آتا ہے. وہ جو سورج ہے, غور کیجئے گا, اب سورج کس سے وجود میں آ رہا ہے؟ بڑی مزے کی بات ہے. سورج وجود میں آ رہا ہے یہی جو میٹیریل, یہ جہاں سے یہ جو گیسیں ہیں, یہ جو گیسیں زمین کے اکٹھی ہوئی تھیں, مکسچر, انہی گیسوں سے سورج وجود میں آتا ہے. انہی گیسوں سے سورج وجود میں آتا ہے. سورج وجود میں آتا ہے. اور سورج جو ہے اس کے ساتھ آپ غور کیجیے گا, سورج کی جو ریز ہیں جب وہ واپس ان گیسوں میں آتی ہیں تو یہ گیسیں جو ہیں یہ پروسیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. گیسیں پروسیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پروسیس ہوتی ہوتی یہ جو گیسوں کا مکسچر ہوتا ہے یہ طے بہ طے 7 تہیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, گیسوں کا مکسچر 7 تہیں بن جاتی ہیں. اور انہی گیسوں کے مکسچر کے اندر سے وہ جو آخری 4 اقسام کے شہابیوں میں سے جو گیسیں خارج ہوئی تھی ان کے سب ایٹامک پارٹیکل مل کر آکسیجن اور ہائیڈروجن وجود میں آتی ہیں. جب یہ 7 تہیں وجود میں آ گئیں, گیسوں کا مکسچر 7 تہوں میں وجود میں آ گیا, زمین اندر مکمل ہو گئی ہے, تو کیا ہوا, جو آخری 4 قسم کے شہابی سے جو گیسیں خارج ہوئی تھیں ان گیسوں میں سے آکسیجن اور ہائیڈروجن سب ایٹامک پارٹیکل مل کے آکسیجن اور ہائیڈروجن بنتی ہیں. 7 تہیں وجود میں آ گئی. اب سورج ایٹموسفیئر وجود میں آ کے وہ جو آکسیجن اور ہائیڈروجن مل کر بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی, کیا ہوتا ہے؟ بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب بارشیں ہو رہی ہیں, مسلسل بارشیں لگاتار ہو رہی ہیں, پانی اونچی جگہوں سے نیچے گہرائیوں کی طرف جو ہے وہ ٹریول کرتا جا رہا ہے. جو گڑھے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور جہاں پانی اونچی جگہوں سے نیچے ٹریول کر رہا ہے تو جہاں جہاں سے پانی گزرتا ہے زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے. کٹاؤ ہونے سے وہ چشمے, نہریں, دریا وجود میں آ جاتے ہیں. اس طرح آپ کو نظر آئے گا ہر دریا جا کے کہاں گرتا ہے؟ دریا آپس میں مل کے کہاں گرتے ہیں؟ سمندر میں. دریا پیچھے سے وجود میں کیسے آتے ہیں؟ مختلف شاہیں ہیں جو پہاڑوں سے اور اس سے پیچھے ندی نالوں کے صورت میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. چھوٹے چھوٹے نالے ملتے ہیں, چشمے بنتے ہیں, چشمے ملتے ہیں, دریا بنتا ہے, دریا ملتے ہیں اور آگے جا کے سمندر میں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو. اب یہ جو زمین اور اس کے گرد گیسوں کی 7 تہیں ہیں, زمین اور آسمان ہے, یہ پہلے کیا ایک آپس میں جوائنٹ تھے یا نہیں؟ جی بالکل تھے. سپیس میں شہابیوں کی صورت میں یہ جڑے ہوئے تھے یا نہیں؟ جی بالکل. بھائی وہ تو یہ بات کی جا رہی ہے. اور وہ کس کی تاریخ ہے, کس کا ذکر ہے؟ وہ آج یہ جو کرسچن ہے, جو احمد عیسیٰ, اس کا ذکر ہے. جی. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. کیوں کہ بھائی اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ غنی ہے. اللہ کسی کی تھیوریاں چوری نہیں کرتا کہ اللہ کسی کی تھیوریاں چوری کر کے اس کے اوپر اپنی مہر لگائے, یہ دیکھو یہ صحیح ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. رب جو ہے وہ یہ جو تھیوریاں پیش کرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں, ہم بڑے عقل مند ہے. اور رب کے قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے بڑا بیوقوفی کوئی نہیں ہے. تو بیوقوف ثابت کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ جی. کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل. آئے نا کوئی رد تو کرے اس بات کا, کوئی رد تو کرے, کر کے دکھائے. کوئی بھی غلط نہیں ثابت کر سکتا, کر کے دکھائے. یہ ہے, آپ نے دیکھ لیا نہ صرف جو ہے وہ بگ بینگ یونیورس, ملٹی یونیورس جو ہے وہ کتنا بڑا فراڈ ہے, بکواس ہے, بلنڈر ہے, بلکہ جو نالائق جو ہیں مذہبی پنڈت
وہ جو جب بھی کچھ ہوتا ہے دیکھو جی یہ تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے جی جی ان کا تو چیک کر دیا. ہاں ان کی بھی حقیقت آپ کے سامنے جو ہے وہ چاک کر کے رکھ دی گئی. جی جی اب بات کریں. جی بالکل سر جی ملٹی یونیورس بھی اور ملٹی گاڈس جی دونوں بھی ہاں واضح ہوئے. ہر چیز کھول کے باتیں کر دی. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں. یعنی کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جی اس کا مطلب ہے جی آپ خدا کے منکر ہیں, آپ گاڈ کے اللہ کے ایشور کے منکر ہیں جی. تو بھائی سیدھی سی بات ہے, دو ٹوک بات ہے کہ دیکھو ادھر یہ مان لو یہ کل کائنات ہے. یہ کیا ہے؟ کل کائنات, کل وجود. ٹھیک ہے جی. تم کہتے ہو کائنات الگ ہے اور اللہ گاڈ ایشور جی جی ایشور دیوس جو بھی نام دو, خدا وہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. جی اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. کوئی وجود نہیں. تم کہتے ہو کہ اگر تم ہمیں کہتے ہو کہ تم اس کے منکر ہو تو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں ہاں ہم اس کے منکر ہیں. اور منکر تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں. وہ منکر تو بھائی اس کا ہوا جاتا ہے جس کا کوئی وجود ہو. منکر انکار کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کا وجود ہو. انکار کرنے کے لیے پہلے وجود کا ثابت ہونا لازم ہے, شرط ہے. تو ہم منکر ہیں یا نہیں ہیں وہ بعد کی بات ہے, پہلے اس کا وجود ثابت کرو. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تم پہلے اللہ گاڈ ایشور برہما وشنو جو بھی نام دو, خدا جو بھی نام دو, اس کا پہلے وجود تو ثابت کرو. اور اگر تم بغیر وجود ثابت کرے بدماشی کرتے ہو کہ تم منکر ہو تو ہاں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو منوا کے دکھاؤ. پھر کیوں؟ کیونکہ اگر تم ڈنڈے کا استعمال کرتے ہو, ڈنڈے سے منواتے ہو, تو پھر تم تو مشرک ہو. کیونکہ جو تم اس کے ساتھ منسوب کرتے ہو جس کا کوئی وجود ہی نہیں, وہ کیا ہے؟ جو رب ہے, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو اللہ ہے, جو ایشور ہے, جو گاڈ ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں ظالم نہیں ہوں. وہ کہہ رہا ہے کوئی جبر نہیں ہے دین میں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نہ صرف کان دیے بلکہ آنکھیں دی, اور صرف کان اور آنکھیں نہیں دیں, جو سنائی اور دکھائی دیتے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی, لہٰذا کیا کرو سمجھو. وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی بات تم نے نہیں ماننی جب تک کہ وہ ثابت نہیں ہو جاتی. سمجھ نہیں تم لیتے, بغیر سمجھا نہیں ماننا. اب تم اگر یعنی کہ بغیر سامنے لائے, بغیر ثابت کیے ڈنڈے کے زور پر کہتے ہو مانو, تو تم سے بڑا مشرک ہی کوئی نہیں. بالکل. تم تو جو ایشور ہے, جو اللہ ہے, جو گاڈ ہے, اس کے مقابلے پر آ کھڑے ہوئے ہو. اسے اللہ بنا رہے ہو, اسے ایشور بنا رہے ہو, اسے گاڈ بنا رہے ہو, اسے خدا بنا جس کا کوئی وجود ہی نہیں. جی بات سمجھ رہی؟ بالکل. بہرحال تو چیز یہ ہے. اب ذرا ایک مرحلہ ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ اصول ہے کہ کوئی بھی شے انکار تب ہوتا ہے جب پہلے اس کا وجود ثابت ہو. انکار کرنے کے لیے وجود ہونا شرط ہے, اور اگر وجود ہی نہیں تو انکار کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جی نہیں. اقرار یا انکار وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بے وقوفی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. تو سب سے پہلے وجود, جس کا وجود ثابت ہو جائے اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا. اور جس کا وجود ثابت ہو جائے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو واقعتاً مجرم ہے. جی بالکل. پھر منوانا کس کا کام ہے؟ منوانا اس کا کام ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل. منوانا کس کی ذمہ داری ہے, کس کا کام ہے؟ جس کا انکار کیا جا رہا ہے. اگر تم کہتے ہو یہ اللہ اوپر چڑھ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ہم ٹھیک ہے ہم اس کا انکار کریں, اسے کو اپنا وجود ثابت کر کے ہمیں منوا کے دکھائے. منوائے کیسے منواتا ہے جی؟ بہت زبردست. دکھائے منوا کے. پہلی بات. دوسری بات آگے بڑھتے ہیں.
جی آپ کو کیا سننے کے لیے کان دیے گئے یا نہیں دیے گئے؟ بالکل دیے گئے. دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی یا نہیں دی گئیں؟ جی جو کچھ سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی یا نہیں دی گئی؟ جی بالکل دی گئی. دی گئی نا. تو جی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کیوں دی گئی؟ بالکل. کیوں دی گئی؟ جی کیوں دی تاکہ گئی جسم- بھائی؟ ظاہر بات ہے اس لیے دی گئی تاکہ جو کچھ بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو، اسے سمجھے. سمجھو. اب جب آپ سمجھیں، مثال کے طور پر مجھے یہ ایک شے دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک جی شے دکھائی دے رہی ہے. اب میں کیا صرف اسے دیکھوں؟ کیا صرف مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی گئی؟ نہیں، مجھے صرف دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی بلکہ جو دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، عقل بھی دی گئی. لہٰذا میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے عقل کا بھی استعمال کرنا ہے. اب میں نے عقل کا بھی استعمال کرنا. عقل کا بھی استعمال کرنا ہے. اب جب میں اسے سمجھوں گا تو میرے سامنے کیا آئے گا؟ کس کا وجود ثابت ہوگا؟ کیا ثابت ہوگا؟ پہلی چیز، یہ ایک شے ہے، ایک وجود ہے، ایک وجود خلق ہے، ایک شے ہے، یعنی ایک فعل ہے، اس کا وجود ثابت ہوتا ہے. نمبر دو، یہ فعل کسی کے اوپر کیا گیا ہے، یعنی یہ شے کسی سے بنائی گئی، یہ کسی سے بنی ہے، کسی سے وجود میں آئی ہے. یہ شے بنانے کے لیے میٹیریل درکار تھا، مواد درکار تھا، ایک وجود درکار تھا. اگر وہ نہ ہوتا تو یہ نہ وجود میں آتی. ایسا ہی ہے. بالکل. کتنے وجود ثابت ہو گئے؟ دو ابھی تک، خلق اور مخلوق. ٹھیک ہے جی، خلق اور مخلوق. تیسرا وجود بھی ثابت ہوتا ہے، وہ کیا؟ یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. بنانے والا ہے. کتنے وجود ثابت ہو گئے؟ تین. خلق، خالق اور مخلوق. خلق، مخلوق اور خالق، تین وجود ثابت ہوئے نا. جی بالکل. کوئی چوتھا وجود ثابت ہوتا ہے؟ نہیں. سوال آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں. آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ تین کے علاوہ کوئی چوتھا وجود ثابت کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو آزاد چھوڑا جاتا ہے اور آپ کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا وجود ثابت کر کے دکھا دیں. کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ظاہری بات ہے، وجود تو اسی کا ثابت ہوگا نا جو وجود رکھتا ہے، جی اسی کا ثابت ہوگا نا. تو کتنے وجود ثابت ہوتے ہیں؟ تین، خالق، خلق اور مخلوق. جی خلق، مخلوق اور خالق. جی. اب تلاش کسے کیا جائے گا؟ جس کا وجود ہے یا پھر جس کا وجود ہی نہیں، اسے تلاش کیا جائے گا؟ جس کا وجود ہے. جس کا وجود ہے. تو وجود کس کا ہے؟ خلق، خالق اور مخلوق کا. جی تو پہلی چیز خلق، شے وہ خلق ہے یا مخلوق موجود ہے. ایک کی تلاش ختم ہوئی؟ ایک کی تلاش ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی بالکل. پیچھے کتنے وجود رہ گئے جن کو تلاش کرنا ہے؟ دو. کیا کیا؟ مفعول اور فاعل. جی تلاش کرو بھائی. اگر تو خلق مل گئی ہے تو مخلوق اور خالق کو تلاش کرو. اگر مخلوق مل گئی ہے تو پیچھے خلق اور خالق کو تلاش کرو. تو جس سے یہ شے بنی، مفعول جو ہے جس پر فعل واقع ہوا، وہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہی تو ہے، میٹیریل نے اس کی صورت اختیار کر لی. کیا فعل اور مفعول دو الگ الگ ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں؟ ایک ہی ہے. ایک ہے نا. تو دو کی تلاش ختم ہوئی، جی بالکل. دو وجود مل گئے. جی پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک وجود. جی کون؟ خالق، بنانے والا. تو کہاں ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. کہاں ہے؟ غائب ہے. تو غائب ہے تو ظاہر تلاش کیا جائے گا، کیونکہ تلاش تو اسے کیا جائے گا جو غائب ہے. جی. اب اگر خالق بھی مل جائے، خالق بھی مل جائے، بنانے والا مل جائے، تو پھر کسی کی تلاش پیچھے رہتی ہے؟ نہیں، پھر کسی کی نہیں. اب اس کے باوجود اگر کوئی تلاش جاری رکھے تو کسے تلاش کر رہا ہے؟ جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کو جس کا کوئی وجود نہیں. وہ تلاش ختم ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں. کبھی ختم ہو سکتی ہے؟
نہیں بالکل اور آپ خود بتائیں کوئی اس کو تلاش کر رہا ہو جس کا وجود ہی کوئی نہیں، تو ایسا کون ہو سکتا ہے ایسا کرنے والا؟ بیوقوف. بے وقوف، پاگل. جی جی بالکل. تو ایسے ہی ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ کو سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو کیا کریں گے، ایسا کریں گے کہ دیکھیں گے کیا ثابت ہوتا ہے. ثابت ہوتے ہیں تین وجود، خالق، خلق اور مخلوق، تین وجود ثابت ہوتے ہیں. تو ہم نے تینوں کو تلاش کرنا ہے. جب تینوں مل جائیں تو تلاش ختم. بالکل. جب تک تینوں نہیں ملتے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی غائب ہے، تب تک تلاش کیا جائے گا. اگر تینوں مل جائیں تو تلاش ختم. تینوں مل جائیں اس کے باوجود اگر اپنی تلاش جاری رکھتا ہے تو اس سے بڑا پاگل اور جاہل کوئی نہیں، بیوقوف کوئی نہیں ہے. جی. تو جیسے آج ملاٹے کہتے ہیں جی دیکھو چھوٹی چھوٹی شے بھی خود بہت وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی بغیر بنانے والے کے، لہذا اللہ ہے، بنانے والا ہے. وہ عقل کے اندو، اللہ کو تو تلاش بعد میں کرنا، اس کو بعد میں تلاش کرنا. پہلے جو وجود ثابت ہوتے ہیں ان کو تلاش کر لو، جی اور جو قریب ہے اسے تلاش کر لو. بالکل. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. یہ مان لیا یہ کائنات ہے، کائنات یہ کہتے ہیں جی یہ مخلوق ہے، جی. یا یہ کہتے ہیں جی خلق ہے. ٹھیک ہے جی، جی. یہ خلق ہے. ایک وجود تو انہوں نے مان لیا نا، ثابت ہو گیا. جی ایک وجود ثابت ہو گیا، مان لیا انہوں نے خود ہی. بالکل. دوسرا، یہ کائنات کس سے بنائی گئی؟ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی سے تو بنائی گئی نا. جی. کس سے بنائی گئی؟ وہ بھی یہ مانتے ہیں بھائی دیکھو درخت لکڑی سے بنایا گیا، زمین مٹی اور ان چیزوں سے بنائی گئی. تو پھر اگر پوچھا جائے بھائی لکڑی کہاں ہے تو کہیں کہ نظر نہیں آ رہا درخت. لکڑی تو درخت ہے، درخت کہاں ہے؟ درخت تو لکڑی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی خلق اور مخلوق دونوں ایک ہیں، الگ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ بھائی وہ خلق ہے اور یہ مخلوق ہے. خلق اور مخلوق ہے دونوں ایک ہیں. جب دو وجود کی تلاش ختم ہو گئی، خلق اور مخلوق کی وجود تلاش ختم ہو گئی، دونوں ایک ہیں، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ تیسرا بھی انہی میں ہے؟ جی جی بالکل. کہیں ایسا تو نہیں تینوں ایک ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ پہلی بات. دوسری بات، نہ مانو تینوں ایک ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا نا، یہ تو پاسبل ہو گیا نا کہ تینوں ایک ہو سکتے ہیں. کیوں؟ جب دو ایک ہیں تو پھر خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہو ایک ہو سکتے ہیں. پاسبل ہو گیا یا نہیں؟ پاسبلٹی ہے یا نہیں؟ بالکل. جب دو جو ہیں وہ ایک ہی وجود ہے تو تین بھی ایک ہو سکتے ہیں. جی. جی تو ایک تو یہ پاسبلٹی ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب تلاش کرو، کسی کا بھی خالق تلاش کرو، آپ اپنے ذات میں غور کرو، تمہیں کس نے خلق کیا، غور کرو. اگر کوئی ایسا اللہ ہے جو اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں مرد اور عورت کو، تمہارے والدین کو ہٹا کے تمہیں وجود میں لا کے دکھائے. جی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تمہیں وجود میں کون لایا؟ تمہارے والدین. جی. اس سے پیچھے تو پیچھے سے پیچھے اپنی تخلیق میں غور کرو، تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ تمہاری تخلیق میں یہی کائنات خالق کی صورت میں موجود ہے. جی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تم کس سے بن رہے ہو؟ درخت کو کون وجود میں لا رہا ہے؟ سورج اپنی ذمہ داری، اپنا کردار ادا کر رہا ہے، چاند اپنا کردار ادا کر رہا ہے، سمندر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہوائیں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، زمین اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق، یہ کائنات ہی ہے جو بھی ہے، خلق بھی ہے، مخلوق بھی ہے. جی. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی. یہ کائنات ہی الصمد ثابت ہوتی ہے. الصمد کسے کہتے ہیں؟ خالق اور مخلوق تین نہیں ہیں، ایک ہی ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ الصمد کون ثابت ہوتا ہے؟ یہ کائنات، یہ وجود. غنی کون ثابت ہوتا ہے؟ غنی کا مطلب کون ہے؟ جو بھی کام کرتا ہے کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، اس کا اپنا کام ہے، خود ہی کرتا ہے، خود سے ہی کرتا ہے. کوئی دوسرے کی پارٹیسپیشن ہے ہی نہیں. جو جس کو بنا رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ بھی خود ہے، وہ بھی کوئی دوسرا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دوسرا ہو تو ظاہر بات ہے محتاج تو ثابت ہو گیا. وجود بنانے کے لیے کسی دوسرے وجود کا محتاج ہے.
جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی اگر میں الگ ہوں، رب الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو پھر مجھے بنانے کے لیے اللہ پہلے تو میرا محتاج ہے نا. جی سمجھ آ رہی؟ میں درکار تھا پہلے. جی سمجھ آئی نہیں آئی؟ درخت کو بنانے کے لیے درخت کا محتاج. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی یہ واحد کائنات ہے، یہ وجود ہے جو الصمد بھی ہے، جو غنی بھی ہے، جو العلیم بھی ہے، جو العزیز العلیم بھی ہے، جو الحکیم بھی ہے، العزیز العلیم الحکیم بھی ہے. بالکل. یہ کائنات الرزاق بھی ہے. رزق کون آپ کو فراہم کر رہا ہے؟ جی یہ کائنات الرحمن، یہ کائنات ہے. کون ہے جو آپ کو سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے؟ اگر آپ کو آکسیجن نہ ملے تو جس تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اس تکلیف سے آپ کو محفوظ کیا ہوا کس نے کیا ہوا ہے؟ کوئی اوپر چڑھ کے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا ہوا، یا پھر یہی کائنات؟ جی بالکل یہی کائنات. جی یہی کائنات بالکل. مصور کون؟ المصور کون ہے؟ یہی کائنات. بتائیں نا. بالکل یہی کائنات. تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ ایک ہی وجود ہے، یہی وجود ہے، یہ کائنات، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. اب اس کے باوجود اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو یا چیلنج کرتے ہو کہ جی اللہ ہے، اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اسے کہو کہ یہ احمد عیسیٰ، یہ کرشنا بیٹھا ہوا ہے، یہ تیرا انتظار کر رہا ہے، تجھے برا بلا کہہ رہا ہے، تیری توہین کر رہا ہے، ذرا اسے بدلا لے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. اب اگر ملاٹے اٹھ کے کہتے ہیں ہم تیری گردن اتار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو لو تم نے تو خود ثابت کر دیا تمہارا اللہ محتاج ہے. تمہارا اللہ تو احمد عیسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تمہارا اللہ احمد عیسیٰ سے، کرشنا سے بدلہ لینے کے لیے تمہارا 2 کوڑی کے ملاٹوں کا محتاج ہے. جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ تو غنی نہیں ہے. بالکل. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی ایک بات حق ہے. ہاں. کون بول رہا ہے؟ یہ رب خود بول رہا ہے. اور رب خود بول رہا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ جیسے اسے پیچھے سمجھ لیا گیا کہ یہ بھائی یہ جو 5-6 فٹ کا ہماری طرح بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. ہاں اگر یہ بھی سمجھتے ہو تو کیا ہے، جو یہ ہر طرف یہ میرا ہی وجود ہے، میں ہی ہوں ہر طرف. یہ میں یوں سمجھو کہ وہ تمہاری سطح پر آیا ہوں تم سے کلام کرنے کے لیے، تمہاری زبان میں. تو آؤ ذرا جو تمہارا اللہ ہے اس کو لے کے آؤ سامنے. تمہارے اللہ کی مثال کس کی سی ہے؟ اس کی سی ہے کہ ایک شخص تھا، ایک بندہ تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ بازار میں نکل گیا، جس کو جیچا تھپڑ مارتا تھا، اس کا مال چھین لیتا تھا. کیا کہتا تھا آگے سے، اگر کوئی آگے سے ذرا سے بھی کسی نے جو ہے وہ یعنی کہ وہ چیز دینے سے انکار کیا یا رد عمل کا اظہار کیا تو آگے سے دھمکی دیتا، تو اللہ کو، تو بادشاہ کو جانتا ہے؟ سامنے والے ڈر جانا، پتہ نہیں یہ بادشاہ کا چہیتا ہے. جی تو سامنے والے خاموش ہو جانا. تو یوں وہ بادشاہ کے نام پر جس کو جی چاہے تھپڑ مارتا تھا، مال چھینتا تھا، کھاتا تھا جو چاہے. لوگ آگے سے ڈر جاتے تھے. وہ جب کہتا تھا کیا تو جانتا بادشاہ کو، تو وہ لوگ ڈر جاتے تھے، پتہ نہیں بادشاہ کا بڑا چہیتا ہے، کوئی اس کا کوئی رشتہ دار ہے، یہ کیا ہے. ہوا یہ کہ ایک دن جناب ایک شخص ہے، اس کو تھپڑ مارتا ہے. وہ آگے سے 2 مارتا ہے. جب 2 مارتا ہے تو آگے سے کہتا تو جانتا نہیں، میں بادشاہ کو بتاؤں گا تیرا، دیکھ ہوتا کیا ہے، دیکھ تجھے بادشاہ نے زندہ نہیں چھوڑنا. اچھا وہ جتنا آگے سے آرگو کرتا ہے، وہ جو بندہ ہے سامنے والا، وہ اتنے تھپڑ مارتا جاتا ہے. وہ کہتا ہے لا اپنے بادشاہ کو. وہ کیا کہتا ہے؟ لا ذرا اپنے. اب مجمع لوگ اکٹھے ہوتا دیکھنا شروع کرتے، بھائی یہ کیا ماجرا ہے. آج تک ہر کوئی بادشاہ کے نام سے ڈر رہا تھا، یہ بادشاہ کی دھمکی دیتا تھا، آج یہ بندہ بادشاہ سے ڈر ہی نہیں رہا. کیا وجہ ہے؟ جی آخر کیا وجہ ہے؟ اینڈ کیا نکلا؟ جب وہ بھاگنے لگا جان بچا کے، جب اسے یعنی جب وہ پتا چل گیا میرا کوئی باس نہیں چلنا، کوئی ڈراوا نہیں چلنا، یہ باز نہیں آنے والا، جب بھاگنے لگا تو اس نے کہا تھا ٹھہر جا، بات سن، جانتا میں کون ہوں اور جانتا میں کیوں اتنا بے فکر ہو کے تجھے مار رہا ہوں، بادشاہ سے نہیں ڈر رہا.
جی کہتا نہیں کون ہو آپ؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس سے تو مجھے ڈرا رہا ہے، اچھا میں بادشاہ ہوں. جی سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟ جی جی میں بادشاہ سے ڈروں گا، بادشاہ خود اپنے آپ سے ڈرے گا. جی جی سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟ یہ وجہ جس وجہ سے تو جتنا آرگو کرتا تھا، جتنا تم یہ بادشاہ، میں اتنا ہی مارتا، میں کہتا لا اپنے بادشاہ کو. کیوں؟ جب بادشاہ میں ہوں تو دوسرا بادشاہ کہاں سے آئے گا؟ کوئی ہوگا تو آئے گا نا. جی تو یہ ہے بھائی، اتنا تمہارا اللہ، تمہارا گاڈ، تمہارا ایشور، تمہارا خدا اتنا فن یہاں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو احمد عیسیٰ نے تو الکتاب جو ہے وہ تمہارے سامنے لا رکھی، اس میں اس کے پر خچے اڑا دیے. تمہارے اللہ کا جو تمہیں دیا ہوا مذہب ہے، اس کے جو ہے وہ پرخچے اڑا کے رکھ دیے. اس کی چتا جلا کے اس کی استھیاں تک جو ہے وہ دریا برد کیا کر دیں، اڑا دیں. جی جی اس کے باوجود کچھ نہیں کر پایا. تمہاری نمازوں کا بیڑا غرق، تمہارے روزے، حج، زکاتیں، تمہارے جتنا کا جتنا تمہارا یعنی کہ دین کو، مذہب کو، جو بھی کہو، پرخچے اڑا دیے، پھر نہیں اترا. جی جی بالکل اگر کوئی ایسا ہوتا تو وہ برداشت کرتا نہیں، اگر ہوتا تو کرتا برداشت؟ نہیں جی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں نہیں آ رہا؟ جی وہ ہوگا تو آئے گا نا. جی جی بالکل اور یہ الٹ ہو رہا ہے. الٹ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اس سے جو رب ہے، جو حقیقت ہے، انہوں نے مجھ سے خرافات منسوب کی. آج تک ان کو آزادی دی، اسے کر لو بھائی، جو کرنا ذرا کھل کے کر لو. ٹھیک ہے، جی کھل کے کر لو، موقع دیا تمہیں. تو جب یہ کر بیٹھے، اب رب خود آ گیا. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل خود آ گیا، پر خچے اڑا کے رکھ دیے. جی تو یہ ہے، اللہ کو رب سے ہی ڈرائیں گے تو کیا رب ڈر جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں. جی ہاں بھائی، ہم تو نہیں. چیلنج کرتے ہیں. جب تم کلیم کرتے ہو، تم دعوے کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے دعوے کو، اللہ جو جی چاہے کر سکتا ہے، اللہ یہ کر دیتا ہے، اللہ وہ کر دیتا ہے، اللہ ایسے کر دیتا ہے، اللہ ویسے کر دیتا ہے، اللہ اپنی توہین برداشت نہیں کرتا. اور تم خود مانتے ہو کہ یہ احمد عیسیٰ جو ہے یہ تو اس کی بڑی توہین کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے. جی 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 اس کی تو بڑی بالکل. بےزتی کر رہا ہے، اس کے جی دیے ہوئے دین کے پرخچے اڑا دیے اس نے. جی تو اس کو لاؤ نا، اتارو نا اس کو. جی آئے مقابلہ کرے، کیوں نہیں کرتا؟ کہاں چھپ گیا ہوا ہے؟ جی وجود ہی نہیں آتا. ہے ہی نہیں، ظاہری بات ہے. جی اور بہرحال خود ان کو ماننا پڑے گا، ایک ایک کو جی ماننا بالکل. پڑے گا. جی تو یہ ہے، سیدھی سی بات ہے بھائی، یہی وجود ہے. اب اگر تم اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہو تو نہیں بچو گے. جی یہی وجود ہے. یہی رب کون ہے تمہارا؟ تو کون تمہیں وجود میں لے کر آیا ہے؟ کون تمہیں آکسیجن فراہم کر رہا ہے؟ کون تمہیں جو تمہاری ضروریات ہیں وہ فراہم کر رہا ہے؟ تمہارا رزق تمہیں کون فراہم کر رہا ہے؟ کون خلق کر رہا ہے؟ یہی کائنات نہیں ہے؟ جی بالکل، ہر طرح سے. کائنات کسی کے محتاج ہے کسی سے انسٹرکشن لینے کی، کسی سے نہیں حکم لینے بالکل. کی؟ یہ کائنات جو بھی کچھ کر رہی ہے، جسے کائنات یہ کہتے ہیں، یہ وجود جو بھی کچھ کر رہا ہے، کہیں باہر سے کسی سے انسٹرکشن لے رہا ہے؟ نہیں بالکل کسی نہیں. دوسرے سے انسٹرکشن لے رہا ہے؟ نہیں. جو وجود ہے اس کا کفر کر رہے ہیں، اور جس کا کوئی وجود نہیں اس کے پیچھے اس کو تلاش کر رہے ہیں. اور پھر خود کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کو کوئی سن نہیں سکتا، اللہ کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا، اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. خود یہ کہتے ہیں. وہ کل کے اندو، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو سنا نہیں جا سکتا، جس تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، وہ کون ہو سکتا ہے؟ جی کوئی ہے ہی نہیں. وہ بالکل. ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی اپنا وجود رکھتا ہو تو اس کہیں سے کوئی جو ہے اس کی وہ اپنا احساس نہ دلائے اپنی موجودگی کا. جی جی کچھ کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ بہت 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 کلیئر. یہ آپ نے جان لیا بگ بینگ وہ کتنا بڑا فراڈ ہے، بگ بینگ کے پیچھے ملٹی یونیورس وہ کتنا بڑا فراڈ ہے. وہ اسی طرح جو اللہ ہے، ایشور کے نام پر جو فراڈ ہے اتنا بڑا، جی کوئی اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ ملا ہی ہے. جی جی
اور وہ اوپر نہیں ہے، وہ لوگوں کے دماغوں میں بٹھا دیا گیا. جی جی ملا مذہب، یہ اس سے بڑا بزنس ہے ہی کوئی نہیں. مذہب سے بڑا جو ہے نا، مذہب کی جو یہ تو زیرو انویسٹمنٹ اور جو ہے ان لمٹڈ جو ہے ٹرن آؤٹ، اس کا کوئی ٹیکس نہیں، جی کوئی پوچھ گچھ نہیں. جی بالکل. جی جی کچھ فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ بہت فائدہ. جی یہاں تک کوئی بہت سوال فائدہ. ہو کسی کا؟